عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اتنی نعمتیں رب نے انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ رب کائنات خود فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ساری کائنات کو چھوڑ کر فقط اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر ہی غور کریں تو ہاتھ، پاؤں اور کان جیسی ایک ایک نعمت رب نے ایسی عطا کی ہے کہ ساری کائنات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ ان نعمتوں کی قیمت کتنی ہے؟ احباب ذی وقار، ایک شخص تھا، وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے ولی، میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، بھوکا مر رہا ہوں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں مالک میرے اوپر کرم فرمائے۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا آج تم چلے جاؤ، کل دوبارہ آنا، میں پھر تمہارے لیے دعا کروں گا۔ دوسرا دن آتا ہے، وہ شخص دوبارہ اس اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور یہی شکایت کرتا ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ میرے اوپر کرم فرمائے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تیرے پاس دولت نہیں ہے تو میں تجھے 50,000 روپیہ دیتا ہوں، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے عطا کر دے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ شخص کہنے لگا حضور یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ایک آنکھ اگر نکال دی میں کانا ہو جاؤں گا، عیب زدہ ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ 1,00,000 روپیہ لے لیں اور دونوں آنکھیں نکال کے مجھے عطا کر دیں۔ اب وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے دونوں آنکھیں نکال دی تو میں اندھا ہو جاؤں گا، نابینا ہو جاؤں گا، اور میں دنیا کی رنگینیاں کیسے دیکھوں گا؟ اس اللہ کے ولی نے فرمایا چلیں اگر آنکھیں نہیں دیتا تو 2,00,000 روپیہ مجھ سے لے لے اور اپنا دل نکال کے مجھے عطا کر دے۔ اب وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے دل نکال دیا یہ تو پورے جسم کا ایک صدر ہوتا ہے، اگر یہی جسم سے نکل گیا میں مر جاؤں گا، میری سانسیں کیسے چلیں گی؟ جب اللہ کے ولی نے پورے ہر جسم کا ایک ایک عضو سے گنوایا اور اس کی قیمت لگائی، اور اس کے بعد اس شخص نے جب ہر عضو کو دینے سے انکار کیا، اس اللہ کے ولی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا اے شخص تو رب کی نافرمانیاں کرتا ہے کہ رب نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ ارے دیکھ تجھے رب نے ایک ایک عضو اتنا قیمتی دیا ہے کہ تو لاکھوں روپے کے اندر اس ایک عضو کو بیچنا نہیں چاہتا، اسے فروخت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جا رب کا شکر ادا کر کہ رب کائنات نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو معزز سامعین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چھوٹے سے جسم کے اوپر ہی اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی پوری کائنات بدل نہیں بن سکتی، لیکن رب کی کرم نوازیاں دیکھیں، رب کی رحمت دیکھیں۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ جیسا نور عطا کیا ہے، تیرے اوپر احسان کیا، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، تیرے اوپر احسان کیا ہے، تجھے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ نہیں، نعمتیں تو رب نے عطا کی ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہاں ایک نعمت ایسی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنین پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا محبوب بھیجا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اتنی نعمتیں دے کر رب نے احسان نہیں کیا، لیکن جب محبوب کے بھیجنے کی باری آئی پھر رب نے فرمایا میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر رب کا بھیجنا یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے اوپر بھیجنے والے کو خود ناز ہے، اللہ خود فخر فرما رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس لیے اللہ رب العزت نے جب اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو شکان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وہ اس نعمت کے ملنے پہ رب کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو جھکا کے مالک کا شکر بھی ادا کریں، اور اس نعمت کے ملنے پہ خوب خوشیاں بھی منائیں۔ اور یہ خوشی ہمارے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے کردار سے بھی نظر آنی چاہیے، ہمارے اعمال سے بھی
بھی نظر آنی چاہیے، ہمارے افعال سے بھی نظر آنی چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کی محبت کا چرچا کرتے ہیں پھر وہ چرچا صرف ان کے دل کے اندر ہی بند نہیں ہوتا بلکہ ان کے اعمال اور افعال سے بھی نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، میں یہ بات بھی آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ پہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، طرح طرح کے اختلافات کے اندر آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، لائٹنگ کیوں کرتے ہو، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو۔ تو میں آپ کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، آپ نے کسی اعتراض کا کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے کسی کے اختلاف کے اندر الجھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب آج اگر ہمارے گھر کے اندر اللہ بیٹے جیسی نعمت عطا فرما دے، ہر سال اس کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ہر سال اس کی ولادت کے موقع پر ہم گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلا کر کھانے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تو اگر بیٹے کی نعمت کے ملنے پر بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اپنی خوشی کے اس قدر اظہار کرتا ہے تو جو ساری نعمتوں کی جان ہے، جو ساری رحمتوں کی جان ہے، جس نعمت کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ بیٹا عطا کیا ہے، اگر اس بیٹے کی ولادت پہ ہم اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو جو ساری نعمتوں کی جان ہے اس کی آمد پر کتنی خوشی کرنی چاہیے۔ احباب ذی وقار، دل کھول کے آقا علیہ السلام کا میلاد بھی منائیں اور خاص طور پہ میلاد کے موقع پر اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق کھانا پکا کر کوئی نہ کوئی چیز امت مصطفیٰ کے اندر تقسیم کریں۔ علماء فرماتے ہیں جس نے حضور کی ولادت پر کوئی چیز تقسیم کی اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ رب العزت اس پورا سال اس شخص کے رزق کے اندر برکت پیدا فرمائے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔